السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مقصد ہے آج چینل میں حدیث کا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کا بھول جانا۔ عن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس مالی احدہم ان یقول نسیت آیات کیت و کیتا بل نسی واستذکر القرآن فإنہ اشد تفسیم من صدور الرجال من النعام۔ کتاب فضائل القرآن 5032 صحیح بخاری۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا یہ کہنا کتنا برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے۔ مطلب ایسے کوئی کہے کہ میں بھول گیا، یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ قرآن انسانوں کے دلوں سے نکل جانے میں اونٹ سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اونٹ کے بھاگ جانے سے بھی۔ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ قرآن دلوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے، اور پالتو جانور میں اونٹ بہت تیز بھاگتے ہیں کہ اس کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جس نے قرآن یاد کیا ہے اس کو کبھی بھولنے نہ پائے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ ہم بھولیں نہ؟ انسان کسی مجلس میں یہ فخر نہ کرے کہ وہ فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے۔ اب بھلوا کیسے دیا گیا ہے، مطلب کس نے بھلوا دیا؟ تو اس کی دو مطلب اس کے اندر باتیں آتی ہیں۔ ایک تو اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ سارے اعمال کا خالق ہے، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن نہ پڑھے تو بھلوا دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا ہے وہ ہوتا ہے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، اور یعنی ہمیں دوسرے غیر ضروری کاموں میں مصروف کر کے قرآن کو بھلوا دیتا ہے، یعنی غفلت ہم برت لیتے ہیں۔ اب اس میں مقصد کیا ہے کہ صاحب قرآن میں کوتاہی سے بچے، روزانہ یعنی اپنے لیے کوئی ورد مقرر کرے، اپنے لیے ایک رکھے کہ میں نے اتنا قرآن ریگولر پڑھنا ہے، اور اپنے ایسے منسوب نہ کرے جیسا کہ حدیث میں ہے یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم غفلت نہ برتیں تو انشاءاللہ نہیں بھولے گا کبھی بھی۔ اب قرآن کو بھولنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو مزاج اور فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت مینس جیسے بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں ہم لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس پہ بندے کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ تو کیونکہ جب تک مثال کے طور پہ کوئی انسان ہوش میں رہا اور اس نے اس کو قرآن کی حفاظت کی تو یقیناً اس کو اجر ملے گا۔ اب بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس میں بندے کا میں نے کہا نا اختیار نہیں ہے، تو یہ ایک فطرتاً تقاضا ہے، تو اس کی تو خیر ہے۔ لیکن قرآن سے روح گردانی اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہوگا جب انسان شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہے، اس لیے جو شخص قرآن کو پکڑ لے، یاد کر لے، دہرانا شروع کر دے تو اسے بھولا ہوا قرآن یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے قرآن سے جڑے رہیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ریوائز کریں، پڑھیں، چاہے تھوڑا لیکن پڑھتے جائیں، مستقل کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا ایسے